اب ہم چلتے ہیں مزید الفی ابواب کی طرف. تو آپ سب اپنے پھر سے میوٹ کر لیں انشاءاللہ, جب میں کہوں گی تو آپ میوٹ کر لیجیے گا. مزید الفی ابواب فعل امر. مزید الفی ابواب کا فعل امر بنانے کا بھی وہی طریقہ کار ہے جو مجرد ابواب بنانے کا ہے, سوائے باب افعال کے. باب افعال میں صرف ایک چیز چینج ہوگی, باقی وہی طریقہ کار ہے. اسی طرح علامت مضارع ہٹے گی, اسی طرح مجزوم ہوگا, صرف ایک چینج ہے, وہ جب وقت آئے گا چلے انشاءاللہ تب بتاتی ہوں. ابھی ہم اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. مزید الفی ابواب کے فعل امر میں جہاں حمزۃ الوصل استعمال ہوگا وہ ہمیشہ زیر سے پڑھا جائے گا. ابھی ہم نے مجرد ابواب میں کیا دیکھا کہ ہم نے حمزۃ الوصل کو پیش سے بھی پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اور زیر سے بھی پڑھا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو مزید الفی ابواب میں جب کبھی جہاں کہیں فعل حمزۃ الوصل آئے گا, اٹ مینس کہ کچھ میں نہیں بھی آئے گا. اگر حمزۃ الوصل آئے گا تو اس کو صرف زیر سے ہی آپ پڑھیں گی, پیش والی آپشن نہیں ہے, صرف زیر سے. کتنی آسانی ہو گئی. تو اس کو بھی اب ہم دیکھ لیتے ہیں بنانے کا طریقہ. آپ کے سامنے یہ سارے میں نے ابواب رکھے ہیں. باب افعال کو اب میں باب افعال ہم سب سے آخر میں کریں گے, ٹھیک ہے. باب تفعیل سے لے کے استفعال کو لے کے چلتے ہیں. علامت مضارع کو ہٹا دیا جائے گا. آپ دیکھیں علامت مضارع ہٹا دی جائے گی اور فعل کو مجزوم کیا جائے گا. دونوں چیزیں میں نے اکٹھی کر دی ہیں ایک ہی سلائڈ میں. فعل مجزوم بھی ہو گیا, علامت مضارع بھی ہٹ گئی. اب اگر آپ سے میں کہوں کہ اس کو پڑھیں تو آپ سب اس کو آسانی سے کیا پڑھ پا رہی ہیں یا مشکل پیش آ رہی ہے؟ فاعل میں نے تو بہت آسانی سے پڑھ لیا, مجھے کوئی دقت نہیں پیش ہوئی. اس میں مجھے حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت تب تھی جب اس فا کے اوپر جزم ہو. اگر اس فا کے اوپر جزم ہوتی پھر ہم اس کو پڑھ نہ پاتے, اس کے لیے پھر ہمیں حمزۃ الوصل لگانا پڑتا. یہاں پہ حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی آوشکتا نہیں ہے, شاید ہندی میں یہی کہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہاں پہ حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا فعل امر ریڈی ہے باب تفعیل سے. کتنا آسان, فاعل, دیٹس اٹ, فعل امر از ریڈی. نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. جو باب مفعلہ ہے اس کو مضموم بھی کیا, علامت مضارع بھی ہٹائی. اب اس کو آپ سب پڑھے, فاعل, کتنی آسانی سے پڑھ لیا نا. اب اس پہ آلریڈی جب حرکت موجود ہے, ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکتی ہیں, تو ہمیں حمزۃ الوصل لگانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ حمزۃ الوصل صرف مجبوری میں لگایا جاتا ہے, ضرورت کے تحت. تو یہاں پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم نے نہیں لگایا. نیکسٹ پہ آ جائے. اس کو بھی ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, تفاعل, بالکل آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, تو ہمیں حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے اگلے پہ آ جائے, تفاعل, اس کو بھی آسانی سے پڑھ لیا, حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو 4 ابواب ہے, ٹوٹل 8 ابواب ہے, جن میں سے 4 ابواب ہے جہاں پہ حمزۃ الوصل لگانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں آپ پھر سوچ رہے ہوں گے پھر ہمیں فرق کیسے پتا چلے گا کہ یہ فعل امر ہے, کیونکہ حمزۃ الوصل سے ایک نشانی ملتی ہے کہ یہ فعل امر ہے. دیکھیں پہلے صیغے میں تو آپ کو کلیئر جزم نظر آ جائے گی. پہلے صیغے میں آپ کو کلیئر جزم نظر آئے گی, جس سے ہی آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ یہ فعل امر ہے. ہاں البتہ جو جمع کے صیغے ہیں وہاں پہ جزم تو نظر نہیں آئے گی, نون ڈراپ ہوگا. تو پھر آپ فرق کیسے کریں گی؟ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ کو یہ مجرد ابواب سے بھی آسان لگے گا, مجرد ابواب سے بھی زیادہ آسان ہے. ابھی ہم اگلے ابواب پہ چلتے ہیں. باب انفعال میں ملزوم کیا اور اس کا علامت مضارع ہٹائی. اب آپ اس کو پڑھیں, میں تو نہیں پڑھ پا رہی, اب یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ بھی نہیں پڑھ پا رہی ہوں گی. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پہ حمزۃ الوصل کو ایڈ کریں. ایسی صورت میں حمزۃ الوصل لایا جاتا ہے. تو اب حمزۃ الوصل آئے گا زیر کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ آئن کلمہ پہ زیر ہے. اب یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہنا تیسرا حرف, کیونکہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں چوتھا حرف بن چکا ہے, ٹھیک ہے. تو مین نشانی وہ صرف سمجھانے کے لیے تھا تیسرا حرف مجرد ابواب میں, لیکن مین ہوتا ہے آئن کلمہ کی حرکت. تو آئن کلمہ پہ زیر ہے تو اس لیے اس کو زیر سے پڑھا. اور ویسے بھی جیسا میں آپ کو بتایا کہ مجرد ابواب میں مزید الفی ابواب میں جن ابواب میں حمزۃ الوصل فعل امر میں آئے گا اس کو آپ نے زیر سے ہی پڑھنا ہے. تو ٹینشن ہی ختم. پھر یہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ آئن کلمہ کی کیا حرکت ہے. اچھا, اب اس باب کو بھی آپ باب افتعال سے دیکھیں, فا کے اوپر جزم ہے, ہم نہیں پڑھ پا رہی, تو اس کو ہمیں زیر سے حمزۃ الوصل لانا پڑے گا, افتعل. باب استفعال میں بھی ایسے ہی ہے, سین کے اوپر جزم ہے, ہم اس کو نہیں پڑھ پا رہی, تو ہمیں حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ چاہیے, استفعل.
اب آپ یہاں پہ یہ اگر سوچنے میں پڑ جائیں کہ کہیں یہ مجرد ابواب اور مزید فی ابواب میں ہمیں فرق کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ دونوں میں ہی شروع میں حمزۃ الوصل ہے. تو میری بہنوں دیکھیے، مزید فی ابواب میں حمزۃ الوصل کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید 1 2 یا 3 حروف زائد نظر آئیں گے، اصلی حروف کے علاوہ، یعنی روٹ لیٹرز کے علاوہ. یہاں پہ فا عین لام روٹ لیٹرز ہیں، تو حمزۃ الوصل کے ساتھ ساتھ آپ کو نون بھی تو نظر آ رہا ہے نا. جبکہ آپ کو مجرد ابواب میں صرف جو ہے نا وہ 3 حروف کے علاوہ صرف حمزۃ الوصل ہی نظر آئے گا. وہاں پہ اگر یہ مجرد ابواب ہوتا تو یہ افعل ہوتا، افعل اگر یہ مجرد باب ہوتا. مزید فی میں کیا ہوا، یہ نون کا اضافہ ہے، یہاں پہ فا کے بعد تا اضافہ ہے، باب استفعال میں سین اور تا کا اضافہ ہے. تو یہ جو حمزۃ الوصل کے علاوہ مزید 1 یا 2 حروف جو زائد ایڈ ہوئے ہیں، یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مزید فی ابواب کا فعل امر ہے، مجرد باب کا فعل امر نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجرد ابواب میں 3 روٹ لیٹرز کے علاوہ ایک حمزۃ الوصل ہوگا تو ٹوٹل 4 ہوں گے، جبکہ مزید فی ابواب میں 4 سے زائد حروف آپ کو نظر آئیں گے. باب انفعال میں 5 ہے، افتعال میں بھی 5 ہے، اور استفعال میں 6 ہیں. ٹھیک، تو یہ فرق ہے. اب ہم چلتے ہیں باب افعال کی طرف. تو فعلو اس کا بھی ہم علامت مضارع ہٹاتے ہیں اور اس کو مجزوم کرتے ہیں. اچھا، اب اس کو بھی پڑھنا مشکل ہے، لیکن یہاں پہ یہاں تک تو دیکھیں بالکل سیم طریقہ تھا فعل امر بنانے کا. اس میں مختلف کیا تھا؟ اس میں مختلف یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں پڑھنے کے آسانی کے لیے ہم حمزۃ الوصل نہیں لائیں گے، بلکہ حمزۃ القطع لائیں گے زبر کے ساتھ. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ حمزۃ القطع کیوں آیا؟ دیکھیں، حمزۃ القطع اس لیے آیا تاکہ ہمیں باب کی پہچان ہو کہ یہ فعل امر باب افعال سے ہے، باب مجرد کے کسی باب سے نہیں ہے. کیونکہ آپ مزید فی کے سارے باب دیکھیں، تشدید سے ہمیں پتہ چل گیا کہ باب تفعیل کا فعل امر ہے. یہاں پہ الف سے پتہ چلا کہ یہ باب مفعلہ کا ہے. یہاں پہ تا اور تشدید سے پتہ چلا تفاعل ہے. یہاں پہ تا اور الف سے پتہ چلا. اسی طرح نون، تا، سین، تا، ہر باب کے اندر کوئی نہ کوئی نشانی ہے جس سے ہم اس باب کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ کون سے باب سے فعل امر ہے. لیکن باب افعال میں ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں ہے سوائے حمزۃ القطع کے. اگر یہاں پہ ہم حمزۃ الوصل لگا دیں گے تو پھر ہمارے پاس نشانی کہاں سے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ باب افعال کا فعل امر ہے؟ یہ تو پھر مجرد ابواب کی طرح ہو گیا. اور اس کی میں آپ کو اس کا پہلے میں آپ کو یہ جمع کے صیغے بھی بنا دیتی ہوں، پھر میں آپ کو یہ دوبارہ اس پوائنٹ کی طرف آؤں گی کہ یہ ضرورت کیوں پڑی کہ حمزۃ القطع لانا پڑا فعل امر کے لیے باب افعال میں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے. پہلے میں اس کے اشاروں کے، چونکہ میں نے کہا تھا کہ انتا کا صیغہ اور انتم کے صیغے زیادہ استعمال میں ہیں، تو اس لیے میں دونوں لے آتی ہوں. افعلوا، فاعلوا، فاعلوا، تفعلوا، تفاعلوا، انفعلوا، افتعلوا، استفعلوا. تو یہ سارے فعل امر کے جو ہے جمع کے صیغے بن گئے. اب ہم اپنے واپس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ آخر حمزۃ القطع کی ضرورت کیوں پڑی، حمزۃ الوصل کیوں نہیں؟ حمزۃ الوصل اگر ہم لگاتے تو پھر یہ اور اس میں اور مجرد ابواب میں فرق کرنا آپ نہیں کر سکتی تھی. اب میں آپ کے سامنے، اب آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں، دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. انزلوا، انزلوا، کوئی فرق ہے اس میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں ہی حمزۃ الوصل ہے. فرق کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے کوئی ایک ہم نے باب افعال بھی بنانا ہے؟ اور باب افعال کا پہچان کرنا ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ جب تک ہمیں باب افعال کا پتہ نہیں چلے گا ہم ترجمہ صحیح نہیں کر سکیں گی. آپ کے سامنے میں 2 لفظ رکھتی ہوں، تم اترو اور میں کہوں تم اتارو. دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، باب افعال جو ہے وہ متعدی ہوتا ہے، وہ فاعل عمل کسی دوسرے کے اوپر کرتا ہے، جبکہ جو مجرد ابواب ہے اس میں فاعل عمل خود کے اوپر کرتا ہے. اب یہاں پہ تم اترو فاعل عمل خود پہ کر رہا ہے، ہم فاعل کو خود پہ عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں، فاعل کو کہہ رہے ہیں کہ تم خود اترو. یہاں پہ ہم آرڈر دے رہے ہیں کہ تم اتارو، فاعل کو آرڈر دے رہے ہیں کہ تم کسی دوسرے کو اتارو. اب یہ فرق کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ تو جب باب افعال ہوگا تو ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہم نے متعدی والا اس طرف لے کے جانا ہے. تو اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ حمزہ ہونا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ حمزہ تو یہ باب افعال کا فعل امر ہے اور یہ مجرد ابواب سے کسی باب سے فعل امر ہے.
یہ فرق ہونا ضروری ہے. اب آپ کو پتا چلا, ورنہ دونوں بالکل سیم تھے. آپ ترجمہ تو الٹا ہی کر دیتی, پھر جہاں پہ اترو کا ترجمہ ہوتا وہاں اتارو بھی کر سکتی تھی, اور جہاں اتارو کا ترجمہ ہوتا وہاں اترو بھی کر سکتی تھی, تو ترجمہ تو بالکل غلط ہو جانا تھا. تو یہ فرق رکھنے کے لیے ہمیں باب افعال کی پہچان ہونا ضروری ہے, اور باب افعال کی پہچان تب ہوگی جب حمزۃ القطع آئے گا, تو کیونکہ باب افعال کی پہچان کا جو اضافی حرف ہے وہ حمزۃ القطع ہے. ٹھیک ہے, جس طرح باب تفعیل میں تشدید ہے نا, تو باب افعال کا اضافی حرف کیا ہے؟ حمزۃ القطع. اس وجہ سے ہمیں حمزۃ القطع کا پتہ ہونا ضروری ہے. اب اس کو میں یہ والا انزلو اس کو پڑھیں گے, اور اس کو انزلو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ مجرد باب سے ہے نا, تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ تیسرے حرف کے اوپر یعنی عین کلمہ پہ زیر ہے, تو اس کو زیر سے پڑھا. جبکہ باب افعال ہمیشہ حمزۃ القطع میں زبر کے ساتھ ہی ہوگا, ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوگا, بس یہ ذہن میں رکھ لیں. آپ نے پیش اور زیر نہیں لگانی پھر. آپ ترجمے اپنی اپنی جگہ پہ بالکل صحیح جگہ چلیں گے. تم اتارو اور تم اترو دونوں میں ہی آرڈر ہے, لیکن ترجمے میں دیکھیں مفہوم میں چینج ہے. انزلو فعل امر ہے, باب افعال سے نون زال لام, انتم فاعل. دوسری طرف آ جائے, سیم چیز ہے, صرف ہمارے باب چینج ہوئے ہیں. یہاں پہ باب افعال ہے, یہاں پہ باب دعاد ہے, اور ان باب کی چینجنگ سے دیکھیں ترجمہ چینج ہوا ہے. اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ باب افعال ہے یا نہیں ہے, ہم ترجمہ کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو یہ, اور میں اس پہ زور کیوں دے رہی ہوں, کیونکہ باب افعال سے فعل امر بہت استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی سب سے آسان نشانی کہ آپ کو حمزۃ الوصل نہیں حمزۃ القطع نظر آئے گا, تو آپ تو چٹکیوں میں پہچان لیں گی کہ یہ فعل امر جو ہے یہ باب افعال سے ہے, کیونکہ حمزۃ القطع اس کے علاوہ باب افعال کے علاوہ کسی اور باب میں آتا ہی نہیں ہے. اچھا, اب آپ کو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے یہ سیکھا تھا. آج میں آپ کو سیم روٹ لیٹر سے ہی اب آپ کو نئے آج کا جو ٹاپک کے مطابق فعل امر بھی بتاتی ہوں. اخرجو, حمزۃ القطع آ گیا. اب آپ کہہ رہی ہوں گی یہاں پہ اخرجو, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ فعل امر ہے اور وہ فعل ماضی ہے؟ آپ کو پتہ چلے گا اس لحاظ سے کہ جو ہے نا آئین کلمہ پہ جب زیر ہوگی تو وہ فعل امر, اور آئین کلمہ پہ جب زبر ہوگی تو وہ فعل ماضی ہوگا. یہ چیز آپ نے اپنے نوٹس میں لکھنی ہے, جو کہ آگے نیکسٹ سلائیڈ میں ریٹن فارم میں ویسے دینے بھی لگی ہوں, آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتی ہیں. تو اخرجو جو ہے یہ فعل امر ہے, انتم فاعل باب افعال سے ہے, اور اس میں ترجمہ ہم کریں گے تم سب نکالو, نکلو نہیں نکالو. دیکھیں اب باب افعال تھا نا, اس وجہ سے میں نے اس کا رائٹ ترجمہ کیا, میں نے نکلو ترجمہ نہیں کیا, میں نے نکالو ترجمہ کیا. اور اگر یہاں پر یہی روٹ لیٹر, اس وجہ سے آپ کو اب نظر آ رہا ہوگا کہ میرا یہ فعل امر بنانے میں 2 ہفتے کیوں لگے, کیونکہ میں سیم روٹ لیٹر سے اتنا میٹیریل اکٹھا کرنا چاہ رہی تھی تاکہ آپ کو فرق نظر آئے. اب یہاں پر دیکھیں یہ کون سے باب سے ہوگا, یہ مجرد ابواب سے ہے. ٹھیک, کیونکہ حمزۃ الوصل لگا ہوا ہے. یہاں پہ حمزۃ الوصل کے علاوہ کوئی اور مزید کوئی زائد حرف نہیں ہے, نون نہیں ہے, تا نہیں ہے, سین اور تا بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ مزید فی ابواب میں سے تو یہ نہیں ہے. تو بس پھر ایک ہی آپشن ہے کہ یہ پھر مجرد ابواب سے ہوگا. حمزۃ الوصل ٹوٹل 4 چیزوں سے آتا ہے, یا تو مجرد ابواب سے آئے گا, یا پھر باب انفیال, یا پھر باب افتیال یا استفال. تو انفیال, افتیال, استفال میں آپ کو حمزۃ الوصل کے علاوہ مزید بھی کوئی نہ کوئی حرف یعنی کہ نون تا اور سین تا نظر آئیں گے. جب وہ نہیں ہے تو اٹ مینس کہ بس ایک ہی آپشن ہے کہ یہ مجرد کے کسی باب سے ہے. تو اب ہم اس کو پیش سے پڑھیں گے, اخرجو, اور فعل امر ہے یہ بھی انتم فاعل ہے لیکن باب نون سے ہے. ٹھیک ہے, مجرد ابواب. اب جب ترجمہ کریں گے تو آپ کیسے کریں گے؟ تم سب نکلو, یہ کہا جا رہا ہے تم سب نکلو, اور یہاں پہ ہے تم سب نکالو. دیکھیں فرق ہے ترجمے میں. تو یہ اس لیے آپ کو باب افعال کا پتہ ہونا ضروری ہے, اور وہ آپ کو حمزۃ القطع سے پتہ چلے گا جو اس کی ایک زائد حرف جو اس کا ہے. اچھا, مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اس چیز کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی, لیکن مین چیز آپ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے فعل ماضی اور فعل امر میں فرق کیسے کرنا ہے مزید فی ابواب میں. مزید فی ابواب کے فعل ماضی اور فعل امر کے جو جمع کے صیغے ہیں نا, اس میں آپس میں مکس ہو جاتا ہے کام. ماضی اور امر, فعل ماضی ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ عین کلمہ پر زبر ہوگی تو وہ فعل ماضی ہوگا, اور فعل امر میں اگر آپ کو عین کلمہ پہ جب آپ کو زیر نظر آئے تو اٹ مینس کہ وہ فعل امر ہے.
बाब तफाउल और तफाउल, इसके जो फेल माजी और अमर के जमा के सीगे हैं वो एक जैसे होते हैं। ये वाला जो ग्रे कलर का हिस्सा है ना, तफाउल और तफाउल, ये मैं आपको सबसे आखिर में समझाऊंगी, इसी लेक्चर के आखिर में। इसके बाद इससे तो बहुत ही कम फेल अमर बने, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि आपने फेल, अभी तो रिटन फॉर्म में था ना, अब मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए सेम रूट लेटर्स है, ठीक है, सिर्फ फर्क कहाँ है, यहाँ पे फा के ऊपर जबर है और यहाँ फा के नीचे जेर है। बस इस जबर और जेर से आपने फर्क करना है कि कब ये फेल माजी है और कब ये फेल अमर है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि जब आइन कलिमा पे आपको जबर नजर आए तो वो फेल माजी होगा, ठीक, ये फेल माजी हो गया। अब ये कौन से बाब से है, नून फा काफ, इसके रूट लेटर्स है। ये हमजतुल कता क्यों आया शुरू में, हमजतुल कता इसलिए आया क्योंकि ये बाब इफ़आल से है। दोनों के रूट लेटर्स नून फा काफ हो गए, दोनों ही बाब इफ़आल से है। अब हमने माजी और अमर की फर्क करना है। जो फा के ऊपर जबर नजर आ रही है तो ये फेल माजी हुआ, फा के नीचे जेर नजर आ रही है तो ये फेल अमर हुआ। तो अब मुझे बताएं कि क्या मुश्किल है फेल माजी और फेल अमर को फर्क करना? कोई मुश्किल नहीं है। जब आपको बस जबर नजर आ गई तो फेल माजी, जेर नजर आ गई तो फेल अमर, और ये सारे अबवाब में है सवाए बाब तफाउल और तफाउल के, जितने भी अबवाब है मजीदुन फी अबवाब के। इसमें हम फाइल और इधर अंतुम फाइल। यहाँ पे होगा उन्होंने खर्च किया और यहाँ पे होगा तुम सब खर्च करो, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि कहीं ये बाब इनफियाल तो नहीं है। अगर बाब इनफियाल होता, ये नून बाब इनफियाल का नून होता तो इस नून के अलावा मजीद आगे 3 हरूफ होने चाहिए थे, पहली बात। तो इस नून के अलावा यहाँ पे मजीद सिर्फ 2 ही हर्फ है। तीसरी बात कि यहाँ पे हमजतुल वसल होना चाहिए था, हमजतुल कता नहीं। तो हमजतुल कता से पता चला कि ये बाब इफाल है और ये नून इसका अपना मादे का हर्फ है, रूट लेटर है, नून फा काफ, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप सबसे कहूंगी कि अपने माइक को अनम्यूट करें। चले मुझे बताइए इन दोनों के रूट लेटर्स, तो मैं दोनों के खुद ही बता देती हूँ। दोनों के सीन बा हा है, ये दोनों कौन से बाब से है? वेरी गुड, दोनों बाब तफईल से है। ये जो पहला वाला है सब बाहू, ये कौन सा है, फेल कौन सा है, माजी मुदारे अमर? इस जबर से आपको अपनी पहचान कर लिया कि ये फेल माजी है। दूसरा वाला क्या है, क्या है? पहले अमर। पहले अमर। और कैसे पता चला कि ये फेल अमर है? वेरी गुड, जो बा के नीचे जेर आई है वहां से आपने ये पहचान कर ली कि ये अब फेल अमर है। और फेल माजी में हम फाइल और फेल अमर में अंतुम फाइल। फेल माजी का तर्जुमा करें। उन्होंने, वो सब तस्बीह करते, वो सब सजदा, उन्होंने सजदा किया। यहाँ पे सजदे वाली बात तो नहीं है, नहीं, उन्होंने तस्बीह की। अच्छा, उन्होंने तस्बीह की। उन्होंने सबने तस्बीह तस्बीह बयान की। हाँ, आप आगे फेल अमर का तर्जुमा करें। तुम सब तस्बीह करो। उसकी, तुम ठीक तस्बीह है, करो उसकी। हाँ, हु उसकी, हु की जो जमीर है ये साथ में ये मफऊल है, ठीक है, मफूल जी। ठीक हो गया। तो बस ये अब देखिए हमने बाब इफाल कर लिया, बाब तफील हुआ। अब आगे आ जाए, दोनों के रूट लेटर्स जीम हा दाल, दोनों कौन से बाब से हैं? बाब मुफाला, ठीक है। इस अलिफ से पता चला कि ये बाब मुफाला है। पहला वाला कौन सा फेल है? माजी। पहले माजी। इस जबर से आपने अंदाजा लगा लिया कि ये फेल माजी है। तो दूसरा वाला पहले अमर। वेरी गुड। फिर माजी में हम फाइल और उधर अंतुम फाइल। तर्जुमा करें, माजी का तर्जुमा। तुम सब झगड़ा करते। झगड़ो नहीं, जाहदा का मतलब होता है कोशिश करना, ये कोशिश करो, तुम सब कोशिश करो। सबने कोशिश की। उन्होंने जिहाद किया या उन्होंने कोशिश की, ठीक है, दोनों तरह से तर्जुमा ठीक है।
कोशिश करना भी ठीक है और जिहाद करना भी। और यहाँ पे तुम सब जिहाद करो या तुम सब कोशिश तुम करो, सब कोशिश करो। ठीक हो गया। मुझे लगता है आज का हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। देखिए देखिए आपकी मेरी कोशिश है कि मैं हर बाब से आपके लिए लेकर आऊं। दोनों में तो लाम काफ रूट लेटर्स हैं। और अब ये कौन से बाब से है? वेरी गुड, बाब इनफियाल, क्योंकि रूट लेटर्स के अलावा आपको शुरू में नून नजर आ गया और हमजतुल वसल भी नजर आया। अब ये पहला वाला कौन सा फेल है? माजी मुदारे अमर। अमर अमर पहले अमर है। कैसे पता चला कि ये फेल अमर है? लाम के नीचे जेर से पता चला कि ये फेल अमर है। और दूसरा वाला फेल माजी फेल माजी जबर से पता चला कि ये फेल माजी है। फेल अमर में अंतुम फाइल और यहाँ पे हुम फाइल। आप फेल अमर का तर्जुमा करें, इसका मतलब होता है चलना। तुम सब चलो, सब चलो। और अब माजी का तर्जुमा करें, वो सब चले, वो सब चले। वो सब ठीक हो चले। गया, वेरी गुड, माशाअल्लाह। अच्छा, इतना अब अगले दोनों में कोई बिल्कुल यही तरीकेकार है। और आप सब माइक अपने म्यूट कर लें और मेरे साथ होके मैं ऐसे लगे जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है? तो क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज चलना चाह रही हूँ, आगे एक और एक्टिविटी है वो भी बहुत जरूरी है। इत्तबिउ और इत्तबाउ दोनों के रूट लेटर सेम है। ताबाइन दोनों बाब इफ्तियाल से हैं। पहला वाले में जो बा के नीचे जेर है, इससे हमें ये पता चला कि ये फेल अमर है। और दूसरे में जबर से हमें पता चला कि ये फेल माजी है। फेल अमर का अंतुम फाइल और फेल माजी का हुम फाइल। अंतुम का तर्जुमा अब आप सब ने अपने तौर पे करना है, यानी फेल अमर का तुम सब पैरवी करो, और फेल माजी का तर्जुमा उन्होंने पैरवी की। यस, मेरे बच्चों को आजकल छुट्टियां हैं, 1 वीक की घर पे है। अच्छा, नेक्स्ट है बाब। अभी हमने बाब इफ्तियाल किया और अब बाब इस्तिफाल। दोनों के रूट लेटर्स हैं गैन फा रा, दोनों बाब इस्तिफाल से हैं। पहला वाला जो है वो फा के ऊपर जबर है, फा के ऊपर जबर है, तो वहां से हमें पता चला कि ये फेल माजी है। और फा के नीचे जेर है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये फेल अमर है। अच्छा, अब जब हम तर्जुमा करेंगे माजी का, हुम फाइल और अंतुम फाइल। हुम का तर्जुमा है उन्होंने मगफरत तलब की, और अमर में तर्जुमा है तुम सब मगफरत तलब करो। ठीक, तो मुझे उम्मीद है यहाँ